ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ استغاثہ کی طرف سے میرے موکل کے خلاف بڑا مضبوط کیس تیار کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق ملزم شاکر ایک بہت ہی خطرناک شخص تھا۔ 11 جنوری کی رات وہ چوری کی نیت سے مقتولہ نازنین کے بنگلے میں گھسا۔ یہ بنگلہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، لہٰذا وہ بنگلے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اسی واقفیت کے باعث اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ قیمتی زیورات اور رقم کہاں رکھی ہے۔ چنانچہ وہ سیدھا اسی بیڈ روم میں پہنچا جس کے اندر موجود تجوری میں طلائی زیورات کے ڈبے اور نقدی رکھی تھی۔ استغاثہ نے ملزم کو ایک عادی اور ماہر چور بتاتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ اسے تجوری کھولنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس نے وہاں رکھی ہوئی 1.5 لاکھ کی کثیر رقم اور طلائی زیورات کے باکس نکال لیے، مگر یہاں پر اس کی قسمت ساتھ چھوڑ گئی۔ حالات کی ایک دشمنانہ کروٹ نے اس کی راہ کھوٹی کر دی۔ مذکورہ بیڈ روم میں مقتولہ نازنین سو رہی تھی۔ جب ملزم اپنا کام کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اچانک نازنین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں کسی اجنبی کو دیکھا تو مارے خوف کے اس کی چیخ نکل گئی۔ ملزم جو طلائی زیورات کے باکس اور رقم کی گڈیاں سمیٹ کر وہاں سے فرار ہو رہا تھا، اس دلدوز چیخ نے اسے بوکھلا دیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس نے مال مسروقہ سمیت باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ مقتولہ کی چیخ و پکار سن کر اس کا شوہر سحر بخاری بیڈ روم کی جانب لپکا۔ ان لمحات میں ملزم بیڈ روم سے نکل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی اور اسی ایک لمحے میں سحر بخاری نے ملزم کو پہچان لیا۔ ان کے ہاتھوں میں زیورات کے باکس اور رقم کی گڈیاں دیکھ کر اسے صورتحال کو سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ جان گیا موٹر مکینک اس کے بنگلے میں نقب لگا کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نازنین کی وحشت زدہ چیخ نے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا وہ میکان کی انداز میں ملزم پر جھپٹ پڑا۔ سحر بخاری نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر ملزم اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ تاہم اس کوشش میں سحر بخاری کو ادھوری کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ ملزم کو گرفت میں تو نہ لا سکا، مگر اس کے جھپٹے نے کام کر دکھایا۔ زیورات والے باکس اس کے ہاتھ سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ سحر بخاری نے ملزم کو روکنے اور دبوچنے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ کسی چیتے کی مانند اس پر جھپٹا۔ یہ جست بیکار ثابت ہوئی۔ ملزم تو اس کے ہاتھ نہ آ سکا، مگر وہ منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ ملزم نے اس صورتحال سے بوکھلا کر ریوالور نکال لیا۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ سحر بخاری نے اسے پہچان لیا ہے۔ اگر وہ رقم لے کر وہاں سے فرار بھی ہو جاتا تو اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ سحر بخاری کی نشاندہی پر جلد یا بدیر اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ اس کا تحفظ اسی میں تھا کہ وہ سحر بخاری کو قتل کر دے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر سحر بخاری پر فائر کر دیا۔ اس دوران میں جست لگاتے ہوئے سحر بخاری زمین بوس ہو چکا تھا، لہٰذا ریوالور سے چلنے والی گولی نے اس کا تو کچھ نہ بگاڑا، مگر نازنین کی زندگی کو چاٹ گئی۔ وہ بیڈ روم کے اندر دروازے کے پاس کھڑی یہ چینا جھپٹی دیکھ رہی تھی۔ ملزم کا نشانہ خطا ہوا تو گولی سحر بخاری کے بجائے نازنین کو جا لگی۔ گولی اس کی کھوپڑی کو توڑتے ہوئے نکل گئی، لہٰذا وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ استغاثہ کی طویل ترین رپورٹ میرے موکل کے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ملزم شاکر نے پولیس کو بھی وہی بیان دیا تھا جو حقائق اس نے مجھے بتائے تھے۔ استغاثہ نے سحر بخاری کے تعاون سے کہانی کے آخری باب میں بڑی خطرناک رنگ آمیزی کر کے اس کے انجام کو بدل ڈالا تھا۔ اب مجھے صورتحال کی حقیقت کو منظر عام پر لانا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ضروری تیاری کر لی تھی۔ اب ذرا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازنین کی موت 11 جنوری کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہ گولی بنی تھی جو اس کی کھوپڑی میں عقب سے گھس کر پیشانی سے باہر نکل گئی تھی۔ گولی لگنے اور اسے موت کی آغوش میں جانے کے درمیان چند سیکنڈ کا فاصلہ حائل تھا، یعنی اس کی موت فوراً ہی واقع ہو گئی تھی۔ جج کی آمد سے پہلے میں نے استغاثہ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی کاپیاں حاصل کر لی، جن میں فنگر پرنٹس کی رپورٹ بھی شامل تھی۔ اس روز میں ذرا جلدی عدالت میں پہنچ گیا تھا، لہٰذا مجھے ان کاغذات کے مطالعے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ جج کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی پیش کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر استغاثہ انتہائی بوگس اور کمزور ہو تو دوسری بات ہے۔ میرے موکل کے خلاف بڑا مضبوط کیس بنایا گیا تھا، چنانچہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ملزم شاکر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس کارروائی نے ملزم کی بیوی پروین کو خاصا افسردہ کر دیا۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ حسب معمول فاروق بھی اس کے ساتھ تھا، تاہم ارم کو آج وہ گھر پر چھوڑ آئی تھی۔ وکیل صاحب،
آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ کیا کیس ختم ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، پروین بی بی، آج اس کیس کا پہلا دن تھا، یعنی میرا کام آج سے شروع ہوا تھا، اور آپ پہلے ہی مرحلے پر اتنی مایوس ہو گئی ہیں۔ میں اس کیس میں کیا کرتا ہوں یہ تو آگے چل کر پتا چلے گا۔ بھابھی، آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فاروق نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیگ صاحب ماشاءاللہ بہت تجربہ کار وکیل ہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ شاکر کا کیس لڑنے پر تیار ہو گئے۔ شاکر بے گناہ ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ بہت جلد بری ہو جائے گا۔ فاروق آج خاصا چمکا ہوا دکھائی دے رہا تھا، میری طرف آنے کے لیے لگتا تھا وہ گھس گھس کر نہایا تھا۔ لباس بھی اس نے اجلا پہن رکھا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ میں کوئی ناگوار بو محسوس نہ کر سکوں۔ واقعی آج مجھے اس کے قریب سے وہ مخصوص ناگوار بو محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کی شخصیت کے حوالے سے مذکورہ بو میری یادداشت میں محفوظ ہو چکی تھی، لہٰذا کچھ احساس بہرحال مجھے ہو رہا تھا۔ یہ میرے احساسات کا عین فطری رد عمل تھا۔ پروین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، وہ لوگ شاکر کو اپنے ساتھ جیل میں لے گئے ہیں، وہاں تو اس پر بہت زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، وہ تھانے کی بنسبت وہاں آرام سے رہے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت سختی روا رکھی بھی گئی تو وہ تھانے والے سلوک کے پہاڑ کے سامنے رائی سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ میری اس تسلی و تشفی سے وہ خاصی مطمئن نظر آنے لگی۔ میں گزشتہ چند روز کے دوران سحر بخاری کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ان معلومات کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ فاروق ہی تھا۔ وہ اپنی دیرینہ دوست کی خاطر جی جان سے محنت کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں سحر بخاری کی زندگی کے کئی پہلو کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ وہ شام کے ایک معروف اخبار میں کالم نویسی کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ اس کے لکھے ہوئے چھوٹے موٹے 2-3 ڈرامے اور دیگر پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے لیے چند دلچسپ کھیل بھی لکھے تھے، جنہیں بے حد مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ گویا وہ شو بزنس اور صحافت سے بیک وقت منسلک تھا۔ ملزم شاکر نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کی شام اس نے سحر بخاری کی گاڑی میں ایک حسین و جمیل عورت کو بڑے رازدارانہ انداز میں سحر بخاری سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا اس عورت کا تعلق بھی شو بزنس ہی سے ہوگا۔ اب میں فاروق کے ذریعے مذکورہ عورت کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ پیشی میں لگ بھگ 10 دن کا وقفہ تھا۔ یہ وقت مجھے کیش کرنا تھا۔ میں نے اس سے کہا، فاروق، آج شام تم میرے دفتر آ جاؤ، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ وہ بے اختیار پروین کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، انہیں ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں انہیں رخصت کر کے اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ اس روز حسب وعدہ فاروق دفتر میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے 10 منٹ تک اس سے ملاقات کی اور ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ فاروق خاصا چلتا پرزا قسم کا شخص ثابت ہوا۔ آئندہ پیشی سے قبل ہی اس نے میری مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں۔ ان میں بعض بہت ہی اہم باتیں تھیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ان مفید نکات کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر ہوگا۔ اگلی پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس روز عدالت کے کمرے میں نسبتاً زیادہ رش تھا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق ملزم شاکر نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان عدالت کے ریکارڈ پر لایا گیا۔ اس بیان میں وہ تمام باتیں شامل تھیں جو میرے موکل نے مجھے بتائی تھیں۔ اسی سے ملتا جلتا بیان اس نے پولیس کو بھی دیا تھا۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے استفسار کیا، مسٹر شاکر، کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ مقتول کے گھر میں کی جانے والی چوری کا نمبر کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے چھوٹتے ہی بڑا ٹیڑھا سوال کر دیا تھا۔ عدالت کے کمرے میں ملزم کی حیثیت سب سے زیادہ قابل رحم ہوتی ہے۔ حلفیہ بیان کے بعد اسے کچھ کہنے، کوئی اعتراض اٹھانے کا حق نہیں ہوتا۔ اسے وکیل استغاثہ اور دیگر لوگوں کے استفسارات کے جوابات دینا ہوتے ہیں، اور وہ بھی نہایت صبر و سکون کے ساتھ۔ اس کا مشتعل ہو جانا بجائے خود اس کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ملزم کی حیثیت سے سر جھکائے کٹہرے میں کھڑے رہنا اور نہایت ہی سنجیدگی سے وکیل مخالف کی جرح کا مقابلہ کرنا بالآخر اسے فتح کے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ دوسرے اینڈ پر اس کا وکیل دھواں دھار انداز میں سٹروک کھیل رہا ہوتا ہے۔ ملزم شاکر نے میری ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، میں کوئی عادی چور نہیں ہوں جناب، بس یہ غلطی ہو گئی۔ ملزم کے لیے یہ تسلیم کرنا مفید ثابت ہوتا کہ وہ چوری کی غرض سے سحر بخاری کے بنگلے میں داخل ہوا تھا، لیکن مقتولہ کی آنکھ کھل جانے کے باعث اسے ناکام لوٹنا پڑا۔
چوری والی بات سے انکار ممکن نہیں تھا کیونکہ بنگلے کے بیڈ روم کے دروازے پر اور دیگر اندرونی کئی مقامات پر سے اس کے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا چکے تھے۔ وکیل استغاثہ ملزم کا جواب سن کر برہمی سے بولا، تم شرافت سے اپنے کارناموں کی تعداد بتاؤ گے یا میں تمہارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دوں؟ آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر بآواز بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں جو کیس زیر سماعت ہے اس کے مطابق میرے موکل پر 1.5 لاکھ روپے کی چوری اور نازنین کے قتل کا الزام ہے۔ وکیل استغاثہ کو چاہیے کہ وہ اصل موضوع سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جج نے پوری توجہ سے میرا اعتراض سنا اور سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا زیر سماعت کیس کا ملزم کے ماضی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے جناب عالی، وہ ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا۔ ملزم ایک عادی چور ہے، یہ اپنے چہرے کی معصومیت سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اوہ، جج نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ملزم کو کڑی نظر سے گھورا۔ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، کیا آپ ملزم کے ماضی سے پوری طرح آگاہ ہیں؟ آپ کے دعوے دار باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم چوری کے بعد آپ کے پاس آ کر اپنا سکور نوٹ کرواتا رہا ہے۔ وکیل استغاثہ میری اس کاری چوٹ پر تل ملا کر رہ گیا۔ خفگی آمیز لہجے میں بولا، اس کے ماضی کے زرعی کارناموں کے بہت سے گواہ موجود ہیں، موقع آنے پر میں انہیں عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کا حق ہے، میں نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا۔ فی الحال مناسب یہی ہوگا کہ آپ اپنی جرح کو سحر بخاری کے بنگلے میں ہونے والی چوری تک محدود رکھیں۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر۔ جج نے وکیل استغاثہ کو چند ضروری ہدایات سے سرفراز فرمایا۔ وہ ناپسندیدہ نگاہ سے میری طرف دیکھنے کے بعد ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر شاکر، اس نے ملزم کو مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا، کیا یہ درست ہے کہ تم عبد الشکور نامی ایک شخص کی ورکشاپ میں بطور مکینک کام کرتے ہو؟ اس سوال کا جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لہٰذا ملزم نے نہایت ہی سادگی سے کہہ دیا، ہاں یہ درست ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ورکشاپ میں سے عبد الشکور کے 1,500 روپے غائب ہو گئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ ثابت ہوا تھا کہ مذکورہ رقم تم نے چرائی تھی۔ ہاں، یہ کوتاہی مجھ سے ہوئی تھی، ملزم نے جواب دیا۔ جج کی تنبیہ کے باوجود بھی وکیل استغاثہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو مجھے دوبارہ مداخلت کرنا پڑی۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس وقت معزز عدالت میں ماضی میں عبد الشکور کے چوری ہونے والے 1,500 روپے کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ میرا اٹھایا ہوا اعتراض بڑا جاندار تھا۔ جج نے ناگواری سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور تاکیدی لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ اپنی جرح کو زیر سماعت کیس تک محدود رکھنے کی کوشش کریں۔ وکیل استغاثہ نے سر جھکا کر یہ ظاہر کیا کہ آئندہ وہ جج کی ہدایت کو یاد رکھے گا۔ پھر وہ زیادہ جارحانہ انداز میں ایکیوزڈ باکس کی طرف مڑ گیا۔ وہ چند لمحات تک معاندانہ نظر سے ملزم کو گھورتا رہا، پھر کڑے لہجے میں اس سے استفسار کیا، مسٹر شاکر، کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ مقتولہ تمہارے لیے اجنبی نہیں تھی؟ جی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں مقتولہ اور اس کے شوہر سحر بخاری کا صورت آشنا ہوں، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم چوری والی رات سے پہلے بھی ان کے بنگلے پر جاتے رہے ہو نا؟ مجھے صرف ایک مرتبہ ان کے بنگلے پر جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ اتفاق یا سازش؟ وکیل استغاثہ نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ ملزم نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا اور وکیل استغاثہ سے کہا، میں سمجھا نہیں۔ وکیل استغاثہ نے کہا، میں نے اپنے سوال میں صرف 2 اہم الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی اتفاق اور سازش۔ یہ دونوں الفاظ اتنے مشکل نہیں ہیں کہ تمہاری سمجھ میں نہ آ سکیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ڈرامائی انداز میں دہرانے لگا، اتفاق یا سازش، اتفاق یا سازش۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک اتفاق مجھے وہاں لے گیا تھا، ملزم نے برہمی سے جواب دیا۔ اس میں سازش کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ اگر کسی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت اتفاق پیدا کیا جائے تو اسے سازش ہی کہا جائے گا، مسٹر شاکر۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز نظر سے ملزم کو گھورا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ درست فرما رہے ہیں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ملزم شاکر بڑی ثابت قدمی سے وکیل استغاثہ کی جرح کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے تلخی سے بھرے ذو معنی جواب نے وکیل استغاثہ کو سلگا دیا تھا۔ تیز لہجے میں اس نے استفسار کیا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے نہایت ہی سادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ملزم نے وکیل استغاثہ کی ایک چوٹ کا بدلہ دیتے ہوئے کہا۔ میرے الفاظ اتنے مشکل نہیں ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ سکیں۔ شاکر کی اس کرافٹنگ اور میچنگ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اعلیٰ درجے کا مکینک تھا۔ وکیل استغاثہ اس کے لگائے ہوئے چرکے پر تل ملا کر رہ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سخت بات کرتا، جج نے براہ راست ملزم کو مخاطب کیا۔ مسٹر شاکر، تمہاری بات میں گہرا تضاد پایا جاتا ہے،
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں کسی ایک سلسلے میں بھی غلط بات کر رہا ہو اور درست بھی؟ مجھے ملزم شاکر کی جرت پر خاصی حیرت ہوئی۔ وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ بہت پہنچے ہوئے قانون دان ہیں، ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ جج نے بھویں سکیڑ کر ملزم کو دیکھا، تاہم ڈانٹ پلانے کے بجائے اس نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، تم اپنی بات کو کس طرح ثابت کرو گے؟ بہت آسانی سے جناب اعلیٰ، میرے موکل نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ میرا یہ بیان اس ذیل میں تھا کہ اگر کسی منصوبہ بندی کے ذریعے کوئی اتفاق پیدا کر لیا جائے تو وہ سوچی سمجھی سازش ہی کہلائے گا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے چونکہ کسی قسم کی پلاننگ کر کے کوئی اتفاق پیدا نہیں کیا، لہٰذا وکیل استغاثہ کی بات باطل ہو جائے گی، یعنی یہ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں وہ غلط ہوگا۔ جج اس مدلل وضاحت کو سننے کے بعد معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ وکیل استغاثہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ تم نے مقتولہ کے گھر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص پلاننگ کے تحت راہ نکالی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے یہ سوال اس انداز میں کیا جیسے کہہ رہا ہو، ثابت کر کے دکھاؤ۔ وکیل استغاثہ نے نفرت انگیز انداز میں ملزم پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور روئے سخن جج کی جانب موڑ لیا، پھر وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، ملزم نہایت ہی مکار اور چال باز شخص ہے۔ اس نے مقتولہ کے گھر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کی تھی۔ وقوعہ سے کچھ عرصہ قبل وہ مقتولہ کے بنگلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک بہانے کے کندھوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچا تھا۔ یہ اس کے منصوبے کا پہلا حصہ تھا، لیکن ملزم اس الزام کی سختی سے تردید کر چکا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ کسی سازش کے تحت مقتولہ کے بنگلے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا؟ ثبوت ہے میرے پاس، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جو مناسب موقع پر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر اس مناسب موقع تک اس سوال کو اٹھا رکھیں۔ جج خاموشی سے عدالتی کارروائی کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ گاہے گاہے وہ میز پر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ بھی کرتا جاتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گھما پھرا کر ملزم سے مزید اسی قسم کے چند سوالات کیے، پھر جرح کے سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے وہ ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ اپنی باری پر میں ملزم والے کٹہرے کے قریب چلا گیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، مسٹر شاکر، میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے سوال کیا، وقوعہ کی رات سے پہلے تمہیں مقتولہ کے بنگلے میں جانے کا کتنی مرتبہ اتفاق ہوا ہے؟ صرف ایک مرتبہ، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، وکیل استغاثہ کو تمہارے بیان اور نیت پر شک ہے، کیا تم معزز عدالت کے روبرو بتا سکتے ہو کہ تم کیوں اور کس سلسلے میں مقتولہ کے بنگلے پر گئے تھے؟ جی ہاں، بالکل بتا سکتا ہوں، وہ ترنت بولا، پھر ایک لمحے کا وقفہ دینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب اعلیٰ، اس کا روئے سخن منصف کی جانب تھا۔ وکیل استغاثہ نے بھی اسی انداز میں مجھ سے سوال کیا تھا، لہٰذا میں وضاحت کرتا ہوں۔ وہ سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، میں مقتولہ کے بنگلے پر کیوں گیا، اس کا سیدھا اور آسان جواب تو یہ ہے کہ مجھے ورک شاپ کے مالک شکور صاحب نے وہاں بھیجا تھا، اس لیے گیا۔ اور جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ میں کس سلسلے میں وہاں گیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سحر بخاری کی گاڑی ہماری ورک شاپ میں مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب گاڑی تیار ہو گئی تو سحر بخاری نے کہا وہ کسی مصروفیت کے باعث گاڑی لینے نہیں آ سکتا، لہٰذا گاڑی کو اس کے بنگلے پر بھیج دیا جائے۔ چنانچہ عبدالشکور صاحب کے حکم پر میں وہ گاڑی لے کر مقتولہ کے بنگلے پر گیا تھا۔ یعنی تمہارے وہاں جانے میں کسی سوچی سمجھی سازش یا مخصوص پلاننگ کا کوئی ہاتھ نہیں، میں نے سادہ سے لہجے میں دریافت کیا۔ قطعی نہیں، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ شکور صاحب سے اس بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں۔ شکور صاحب کو یہ زحمت ضرور دی جائے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ جج نے چند روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے سنگ گراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
آئندہ پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے جج سے درخواست کی، جناب اعلیٰ، اس سے پہلے کہ استغاثہ کے مزید گواہ شہادت کے لیے حاضر ہوں، میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے تفتیشی آفیسر سے ہی مذاکرات ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلی پیشی پر اس سے سرسری جرح کی تھی، کچھ باتیں میں اب پوچھنا چاہتا تھا۔ تفتیشی افسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ میری فرمائش پر جج نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں اگر چاہتا تو گزشتہ پیشی پر ہی تفتیشی افسر کو نمٹا دیتا، لیکن بعض اوقات میں دانستہ بھی اس قسم کے بے ربط ہتھ کنڈے آزماتا ہوں۔ اس سے مخالف پارٹی پر بڑے مفید اثرات برآمد ہوتے ہیں۔ خصوصاً سب سے زیادہ تکلیف وکیل مخالف کو ہوتی ہے، وہ میری ایسی حرکتوں سے جھنجھلا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جھنجھلائے ہوئے شخص کو ٹریپ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ جھنجھلاہٹ اعصاب کو کشیدہ اور خیالات کو منتشر کر دیتی ہے۔ میں جج کی اجازت پانے کے بعد انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران وہ گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، آپ کو دوبارہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل میں آپ کا نام بھول گیا ہوں، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ خاور، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کھٹک سے بولا۔ شکریہ، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر ہیں، کیا میں آپ کو سب انسپکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ میری اس لطیف چھیڑ چھاڑ کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس قسم کا انداز اپنا کر میں بہت سی مفید باتوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ میرے آغاز پر ہی وکیل استغاثہ کو تکلیف شروع ہو گئی۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے قدرے کمزور مگر احتجاجی لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست اس طرح کی چھیڑ خانی کے لیے خاصے مشہور ہیں، انہیں عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے سے روکا جائے۔ چھیڑ خانی؟ میں نے وکیل استغاثہ کے ادا کیے ہوئے ان الفاظ کو دہرایا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اگر انکوائری آفیسر کو میرے اس انداز پر اعتراض ہو تو میں اپنا سوال واپس لینے کو تیار ہوں۔ جج نے مستفسرانہ نظر سے سب انسپکٹر خاور کو دیکھا۔ وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں ایک سب انسپکٹر ہوں، کوئی بھی مجھے میرے عہدے کے حوالے سے مخاطب کر سکتا ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ شکریہ سب انسپکٹر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ منتظر نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اپنے ابتدائی حربے میں 100% کامیاب رہا تھا۔ انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ کی اکتاہٹ اور بیزاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، خاور صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کتنے بجے دی گئی تھی؟ 11 جنوری کی رات کو 1 بجے کے قریب، اس نے بتایا۔ رات 1 بجے کا مطلب ہے 12 جنوری کے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ جی ہاں، حساب کتاب تو یہی بتاتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ آپ بتائیں، جے وقوع پر آپ کتنے بجے پہنچے تھے؟ 2:30 بجے، اس نے بتایا۔ اتنی تاخیر کیوں؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، حالانکہ پولیس اسٹیشن جائے واردات سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ آدھی رات کے بعد کسی سنگین واردات کی اطلاع ملتی ہے تو جائے وقوع کی طرف جانے کے لیے ہمیں کوئی تیاری وغیرہ بھی کرنا ہوتی ہے، لہٰذا بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی کوتاہی کا احمقانہ جواز پیش کرتے ہوئے بولا۔ خیر، میں آپ سے تیاری کی تفصیل نہیں پوچھوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا، کیونکہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ میں نے آخری جملہ معنی خیز اور پر اصرار انداز میں ادا کیا تو سب انسپکٹر چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر اس کی سوالیہ نظر مجھ پر ٹک گئی۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا، اس کی الجھن خاصی محظوظ کن تھی۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، خاور صاحب، آپ کے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جس 2 طرفہ گڑبڑ کا ذکر کیا ہے اس سے میری مراد پولیس اور سحر بخاری ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازنین کی موت 11 جنوری کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر موت کا اوسط وقت 11:30 بجے بھی مقرر کر لیا جائے تو اس وقت سے رات 1 بجے تک پورا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پولیس اور سحر بخاری کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ وہ تاخیر کھیلنے لگے، بالآخر یہ مقابلہ برابر چھوٹا۔ آپ لوگ بھی ٹھیک 1.5 گھنٹہ دیر سے جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ غلط نہیں کہہ رہے، 1 بجے سے 2:30 بجے تک 1.5 گھنٹہ ہی بنتا ہے، اس نے ایسے گول مول انداز میں جواب دیا کہ اسے کسی بھی خانے میں فٹ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آیو صاحب، آپ جائے وقوع پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ مقتولہ نازنین کی لاش بیڈ روم پر۔ لاش نہیں، ناش، میں نے اسے ٹوکا۔ لاش حیوان کی ہوتی ہے، انسان کی ڈیڈ باڈی کے لیے مناسب لفظ ناش ہے۔ اس نے گھور کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میری یہ مداخلت اسے سخت ناگوار گزری تھی، تاہم اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، مقتولہ کی لاش یعنی کہ ناش بیڈ روم کے اندر پڑی تھی۔
اس کے جسم کا بالائی حصہ خون آلود تھا۔ کھوپڑی میں سے گزرنے والی گولی نے اسے چند سیکنڈ میں موت کے منہ دھکیل دیا تھا، اور یہ خون سر ہی میں سے نکل کر جسم کے باقی حصوں تک پہنچا تھا۔